پروردگار رحیم و کریم ہے، رحمان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہمیں دینے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری دعائیں رائے گاں بھی چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کئی ایک مواقع پہ یہ دیکھا کہ بارش نہیں ہوئی تو نیک لوگ گئے باہر شہر سے اور انہوں نے نماز استسقاء پڑھی، لیکن اس کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ واقعات میں ہمیں بہت مختلف طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ پھر ان کے بعد کسی اور کے کہنے پر اور اس کی دعا پر بارش ہو گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اشفاق احمد خان مرحوم زاویہ میں بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ایک لکھنؤ کے قریب چھوٹے سے قصبے سندیلہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ قریباً 100-150 برس پہلے کی بات ہے کہ وہاں سندیلہ میں بہت زیادہ خشک سالی ہوئی اور زمین بالکل خشک ہو گئی، اور وہ اس میں جیسے دراڑیں پڑتی ہیں وہ بھی پڑنے لگ گئیں۔ گاؤں کے لوگ اپنے سردار کو انہوں نے بھیجا کہ جائیں نواب صاحب سے کہیں کہ کچھ انتظام کیا جائے۔ تو جو سردار گئے نواب سے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نماز استسقاء کا انتظام کیا جائے، شاید پروردگار کو ہم پہ رحم آ جائے۔ تو نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا، بارش نہ ہوئی۔ پھر ہندوؤں نے قسمت آزمائی کی، بارش نہ ہوئی۔ ڈھور ڈنگروں کے مرنے کے بعد پھر انسان مرنے لگے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اس علاقے کی طائفیں نواب صاحب کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم پروردگار کے حضور دعا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں ہم ہوں وہاں کوئی مرد نہ آئے۔ یہ بات مان لی گئی، اور وہ طائفیں اس روز ایک جیسے مدر ٹریسا ساڑی باندھتی تھی اس طرح کا ایک لباس زیب تن کر کے، یعنی سفید سی وہ ساڑی اور نیلی پٹی، وہ لوگ نکلیں، ان کی بغلوں میں ایک چھوٹی چھوٹی پوٹلی تھی، وہ نکلیں۔ اور یہ واقعہ اتفاق سے ایک چرواہے نے دیکھا، اور وہ اپنے جب مقررہ جگہ پر پہنچیں تو انہوں نے پروردگار سے مناجات کی کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم کیسی بری عورتیں ہیں، ہمارے فعل کو تو جانتا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم پہ کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں کیا، یعنی تو نے ہمیں برداشت کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو یہ خشک سالی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے، ہماری ہی وجہ سے ہے۔ ہم تجھ سے عرض گزار ہیں کہ تو بارش برسا دے، یہاں کی ہریالی لوٹا دے، وہ پرندے جو ہجرت کر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں۔ کہتے ہیں اس چرواہے نے یہ دیکھا کہ ابھی یہ طائفیں سجدہ میں ہی تھیں کہ کالے بادل چھا گئے، اور جیسے ہی انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو بارش برسنے لگ گئی، بڑی تیز بارش ہوئی، اور یہ طائفیں بھیگتے ہوئے اپنی بغل میں پوٹلی دبائے ہوئے ایک طرف کو چلی گئیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ تو یہاں سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں جب ہم دیکھیں کہ ہمیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ جب میں اس واقعے سے دیکھتا ہوں تو ہمیں اپنا اعتراف گناہ کرنا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، ہم پروردگار سے ان غلطیوں کا اظہار کریں، اس پہ شرمندگی کا اظہار کریں، معافی مانگیں، اور پھر دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا گوہر مقصود ضرور بضرور ملے گا، ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔